تو یہ آداب اسلامیہ کا بیان ہے۔ برتن ڈھانکنا اور سوتے وقت سوتے وقت آواز کو یہ جی تو اسی مناسبت سے یہ ابواب الاطعمہ میں اس باب کو بیان کیا گیا ہے، چونکہ برتن سے مراد کھانے پینے کی چیز مراد ہے، لہذا روایت کے اندر پہلا حکم یہ بیان کیا گیا کہ اغلق الباب، کہ دروازہ بند کر لو۔ اور میں نے بتلایا کہ یہاں دروازہ بند کرنے سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازہ بند کرنا ہے۔ اور روایت کے اندر یہ بیان کیا گیا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غُلُقًا، اس لیے کہ شیطان کسی بھی بند چیز کو نہیں کھولتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ رات کو بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر دیا جائے تو شیطان اس کو نہیں کھول سکتا۔ اسی طرح کھانے کا برتن ہے، بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جائے تو شیطان اس کو نہیں کھول سکتا۔ دیکھو یہاں ایک ذہنی طور پر سوال پیدا ہوگا، سوال یہ پیدا ہوگا کہ شیطان کو دروازے جی کیا کرے؟ آواز نہیں آ رہی؟ ارے بھائی آواز آ رہی ہے؟ ذہنی طور پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے، بلکہ اوپر سے جب آواز نہیں آ رہی تو اوپر سے سنو۔ میں نے یہ بتلایا کہ اغلق الباب، حدیث کے اندر یہ کہا گیا کہ دروازہ بھیڑ لو، یعنی رات میں بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر لو۔ اور اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ شیطان بند جگہ کو نہیں کھول سکتا، شیطان بند جگہ کو نہیں کھول سکتا۔ تو اب ذہنی طور پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ شیطان تو دروازے کا محتاج نہیں ہے، شیطان تو کیسے بھی آ سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کیا جائے یا بسم اللہ پڑھ کر برتن کو ڈھانکا جائے تو شیطان کسی بھی طریقے سے نہیں آ سکتا۔ شیطان کسی تو بات یہ چل رہی تھی کہ شیطان کسی بھی طریقے سے آ سکتا ہے، اس کے لیے دروازے ہی کی قید کیوں لگائی گئی؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ بسم اللہ پڑھ کر جب کوئی آدمی دروازہ بند کر لے گا یا بسم اللہ پڑھ کر برتن بند کر لے گا تو شیطان کسی بھی طریقے سے نہیں آ سکے گا۔ جیسے حدیث کے اندر کہا گیا کہ جب کوئی آدمی بیت الخلاء میں دعا پڑھتا ہے، جب کوئی آدمی بیت الخلاء میں دعا پڑھتا ہے تو شیطان کا پردہ ہو جاتا ہے، شیطان اب اس کے سطر کو نہیں دیکھ سکتا۔ یا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں شیطان سے مراد شیطان کے بھائی ہیں، یہاں شیطان سے مراد شیطان کے بھائی ہیں، چور اچکے مراد ہیں۔ اور مراد یہ ہے کہ جب آدمی دروازہ بند کرے گا تو شیطان وغیرہ چور وغیرہ کے اثرات سے محفوظ رہے گا، دروازہ بند نہیں کرے گا تو بھئی ایسی صورت میں کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی گھر میں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور دوسرا حکم حدیث میں یہ دیا گیا او کی اس سقا، حضور نے فرمایا کہ پانی کی مشکیزے کا منہ ڈوری سے باندھ لو۔
مشکیزے کا منہ ڈوری سے باندھ لو. دیکھو یہ مشکیزے کو سمجھو. تم نے دیکھا ہوگا کہ بعض لاری ڈرائیورز عام طور پر یا ہمارے مدرسے میں بھی طلبہ گرمی میں پانی کا ایک چھاگل رکھتے ہیں. وہ ایک ٹاٹ پٹری کا ملتا ہے, اس پہ ڈھکن لگا ہوتا ہے, تو اس کو پانی بھر کے اس کو ہوا پہ رکھیں گے تو پانی ٹھنڈا ہوگا. تو یہ آج کل ٹاٹ پٹری کا ہے. پہلے زمانے میں مشکیزے کا, یہ جو مشکیزہ تھا یہ چمڑے کا ملا کرتا تھا. چمڑے کا مشکیزہ ہوتا تھا, ایسے ایسے گول, اور اس کے اوپر سامنے اتنا بڑا ایسا لمبا ہوتا تھا. تو یہ مقصد ہے, یہ جو مشکیزے کو باندھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی کیڑا وغیرہ نہ گرے. لہذا اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ کھانے کے دوران جو پانی کے بوٹلز وغیرہ رکھتے ہیں, یا بعض لوگ پہلے سے گلاس میں پانی ڈال کے رکھتے ہیں, جو مقصد حدیث کے اندر بیان کیا گیا وہ مقصد فوت ہوگا. کیڑا وغیرہ کچرا وغیرہ اس وقت بھی گر سکتا ہے. اس لیے ہر چیز کو ڈھانک کر رکھنا چاہیے, کھلا نہیں رکھنا چاہیے, اس کا اہتمام ہو. پھر تیسری بات, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کوئی برتن کھلا مت رکھو, برتن کو کھلا مت رکھو. اور اصل میں یہاں لفظ آیا ہے اکفی الاناء او خمر الاناء. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن کو ڈھانک دو یا برتن کو اڑل دو. یعنی برتن وغیرہ دھو کر برتن کو الٹا رکھنا چاہیے. برتن دھو کر کھلا رکھیں گے تو پھر اس میں کیڑے, سپلک, چوہا پھر کوئی پھر سکتا ہے. برتن کو اڑل کر اوندھا رکھو گے یا برتن کو ڈھانک کر رکھو گے تو اس میں کوئی چیز نقصان دہ نہیں جائے گی. اور چوتھی بات, حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ جلتی ہوئی نہ چھوڑو. سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ جلتی ہوئی نہ چھوڑو. کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ تم نیند میں ہو اور آگ کسی چیز میں لگ جائے اور آدمی جل جائے یا گھر جل جائے. اس لیے سوتے وقت آگ کو بجھا دینا چاہیے. اسی ضمن میں لائٹ کا بلب بھی ہے. لائٹ کے بلب کو سوتے وقت بجھا دینا چاہیے. ہاں الا یہ کہ وہ بلب جو نائٹ بلب کہلاتا ہے, جو تھوڑا سی روشنی, بالکل اندھیرے میں سونا بھی مناسب نہیں ہے. بالکل اندھیرے میں سونا بھی مناسب نہیں ہے اور بالکل اجالے میں سونا بھی مناسب نہیں ہے. تو طبیعت کے مناسب رات میں ہلکی روشنی میں سونا یہ زیادہ بہتر ہے. اس لیے بڑے اجالے والی چیز کو رات میں بند کر دینا چاہیے. اور اصل جو مقصد ہے وہ تو آگ کا بیان کیا گیا. اس زمانے میں آگ جلتی تھی, تو آگ کھلی رہے گی اور جلتی رہے گی اور تم سو گئے تو ممکن ہے کوئی چوہا آ جائے اور وہ موم بتی کو گرا دے, تو وہ آگ بستر پہ لگ سکتی ہے, وہ آگ کسی اور چیز پہ لگ سکتی ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بطور تربیت کے یہ چیزیں حضور نے بیان فرمائی ہیں.